ایک سیکنڈ پہلے میری بات سنیے گا، پھر عمل کو سمجھیے گا۔ یہ عمل کون سے لوگ کر سکتے ہیں، پہلے یہ سن لیجیے گا، اور میں یہ آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ اکبری کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ دنیا جہاں میں تقریباً 600 سے 700 لوگ تقریباً لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں فوری طور پر اس عمل سے فائدہ ہوا ہے۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں۔ جب اکبری صاحب لائیو آئے تھے تو انہوں نے خود بتایا تھا، لائیو لوگ آ رہے تھے اور بتایا کہ ہمیں اس عمل سے 100% فائدہ ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ وہ عمل ہے اللہ سمت کا جو آپ کو دینے لگا ہوں۔ کئی لوگ ایک رات میں راتوں رات کروڑ پتی بنے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے اس عمل میں کیا خاص بات ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ راز اللہ کو پتا ہے۔ لیکن آج عمل سن لیں، چھوٹا سا عمل ہے جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی اس وقت شدید غربت اور غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے جن سے منہ پھیر لیا ہے، جن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا، اپنے پرائے دوست رشتہ دار اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، آپ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائیں گے، کیونکہ پورا طریقہ سمجھیے گا۔ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھنے کا ہے اور یا پانی کے گلاس پر پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن یہ عمل گارنٹی سے دوں گا، کیونکہ یہ لائف جب ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی اکبری صاحب کی، یہ وہی عمل ہے۔ اور یہ عمل میں نے، یقین کریں آپ لوگ، اس عمل کو مجھے جب سے پتہ چلا ہے تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے، اور میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ عمل تقریباً اب تک 25-30 لوگوں کو دیا ہوا، زیادہ لوگوں کو نہیں دیا ابھی تک۔ میں نے وہی عمل آج آپ کو دوں گا۔ آپ یقین کریں، میرے پاس کئی ایسی میری بہنیں اور میرے بھائی آتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، ہمیں عمل بتائیں، ہماری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو میری ایک عادت ہے کہ میں جب کسی کو عمل دیتا ہوں تو اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جب جیسے جس طرح فائدہ ہوا اور ہو، آپ میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا، تاکہ میں ویڈیو اپنے مزید دکھیارے پریشان بہنوں کو جب ویڈیو میں عمل بتا سکوں۔ آج کا یہ عمل تمام میری ان بہنوں کے لیے اور ان تمام دکھیارے بھائیوں دوستوں کے لیے جن کے گھروں میں اس وقت فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، دوسرے وقت کا یا کبھی تو دونوں وقت کا نہیں ہے۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں ہیں، کسی شہر میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا، افریقہ، اس زمین کے جس کونے سے ہو، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لینا، چاہے صبح پڑھ لو، چاہے دوپہر کو پڑھو، چاہے رات میں، شام میں، جب دل کرے پڑھ لو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک بار پڑھ لو، کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ کا پورا عمل آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل اثر نہ کرے تو یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا اور جھوٹے سے میری پٹائی لگا دینا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ لیکن کس طرح عمل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک سے ہیں، آپ کے مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت کرنسی ہے جو سب سے ایک مثال ہے جو فقیر لیتا ہے 10-20 روپے۔ آپ پاکستان میں سے ہیں، انڈیا سے ہیں، 2 روپے نکال لیں، بھلے 1 روپیہ نکال لیں، 5 روپے نکال لیں، جو آپ کی طاقت ہے، 1000 روپے نکال لیں، 100 لے لیں، کسی بھی دنیا کے ملک میں ہے، جو آپ کی طاقت ہے۔ اگر واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں نا، سمجھیے گا کہ ان پیسوں کا کیا ہوگا۔ یہ پیسے اگر آپ کو 1000 گنا زیادہ نہ مل جائیں تو یہ عمل پڑھ کے، جو عمل یہ آسمان سے خزانے لے کر آپ کے اوپر، یہ 2-5 روپے جو آپ نکالیں گے نا، بھلے 2 روپے 5 روپے جو آپ کی طاقت ہو، جو عمل پڑھیں گے اس پر،
آپ یقین کریں آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، آپ کا خاندان سنور جائے گا، آپ کی نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا۔ اور یہ عمل وہ نہیں ہے کہ آپ کو انتظار کروائے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کرتا ہے، فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر۔ یہ وہ نہیں کہ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے۔ رب کریم تو میرے بھائیوں میری بہنوں، تو وہ رب نقطے سے نواز ہے، وہ تو آپ کو پوری دنیا کے خزانے دے دیں گے۔ لیکن آپ یاد رکھنا، یہ وقتی آزمائش آتی ہے نا، اس میں بندہ اگر سمجھتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ برا نہیں ہوتا، وہ پتھر بن جاتا ہے۔ وہ ٹھوکریں کھا کھا کر پھر وہ جو چیز تیار ہوتی ہے نا، وہ پھر اس وقت آسانیوں سے تیار نہیں ہوتی، وہ محلوں میں رہ کر تیار نہیں ہوتی۔ لیکن آزمائش ضرور ہے، لیکن وہ عمل دوں گا، آپ کے کروڑوں سے انشاءاللہ دولت آپ پر برسے گی، لاکھوں کا قرضہ ہوگا فوری طور پر ادا ہو جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی اتنا آئے گا، کہاں گئے قرضے سب ختم ہو جائیں گے، سب اتار دو گے منٹوں میں۔ اب عمل کو جلدی جلدی سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ دنیا کے کسی کونے کسی ملک سے ہیں، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے فارغ وقت میں بیٹھنا ہے۔ جب بھی دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت آپ لوگ کسی بھی جگہ پر کوشش کیجیے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، سب سے بہتر کام ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ لوگ کوئی بھی آپ کے ملک میں کرنسی ہے، کم سے کم والی وہ کرنسی، مطلب کوئی بھی نوٹ ہے، جو بھی آپ کے جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس میں سب سے کم والی جو نوٹ ہے، آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں ایک احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ لے لیں، 2 روپے لے لیں، 5 روپے لے لیں، 10 لے لیں، 20 لے لیں، 50 لے لیں، 100، جو آپ کی طاقت ہو، 1 روپیہ، 2 روپیہ، جو بھی پیسہ کہہ رہا ہوں، جو بھی پیسے ہیں کہ آپ کو اللہ کی راہ میں دینے ہیں، اور کس طرح دینے ہیں یہ سمجھ لیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی سکہ ہے، 2 روپے کا، 5 روپے کا کوئی نوٹ ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیٹھ جائیں، اور ایک گلاس پانی کا لے کر اپنے سامنے رکھ دیں۔ آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ اقبری صاحب نے عمل بتایا تھا اپنی ویڈیو میں، تقریباً 6-7 سال میرے خیال سے پہلے کی بات ہے، اور یہ ان کے چینل پر آ کر لاکھوں لوگوں نے یہ عمل، بے شمار لوگوں نے، مجھے نہیں پتا، 800 لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ لائیو انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمیں فائدہ ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا لاکھوں کو فائدہ ہوا ہو، میں اپنی تعداد بتا رہا ہوں اندازاً، لیکن گارنٹی لوگوں نے جب آ کر یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، پھر کوئی شک و شبہات نہیں رہتا۔ 1 ہو 2 ہو نہیں، 700 تو یا 800 لوگ آنکھوں سے تقریباً دیکھیں، اور اخبری صاحب نے خوب فرمایا کہ 700 لوگوں نے مجھ سے لائیو بات کی ہے، اور اب تو بات ختم ہو گئی ان کی۔ ٹرانسمیشن جا کر آپ لوگ دیکھ لیں، 3-3 4-4 گھنٹے کی ہوتی ہے، وہ تو 600-700 لوگوں کا اس میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ نے عمل کو پہلے سمجھنا ہے، یہ بیٹھ جائیں اپنے گھر میں سکون سے، یا دکان میں، جہاں دل کرے، ہاتھ میں کوئی بھی کم از کم نوٹ لے لیں، یا زیادہ والی نوٹ لے لیں جو آپ کی طاقت ہو، رکھ لیں، جسے آخر میں بانٹنا ہو، اور ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جائیں ساتھ میں۔ اب آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، دیکھیں، سب سے پہلے جو وظیفہ عمل کرے گا نا، کوئی کیا کہتا ہے استغفار پڑھ لو، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو، دیکھو جو کہتا ہے نا کہ استغفر اللہ پڑھو وہ سچا بندہ ہے، کیونکہ جب تک بندہ گناہ گار ہے، اگر گناہوں کی وجہ ہی نہیں تو وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا؟ گناہ اگر ہیں اور توبہ نہیں کرے گا تو وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا؟ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، دیکھیں، جب گناہ بندہ کرتا ہے نا تو رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ میں جب ہوتا ہے نا تو جب بندے کے فرض بھی اثر نہیں کرتے، نمازیں بھی اثر نہیں کریں گی، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، تو پھر وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے جب فرائض بھی آپ کے اثر نہیں کریں گے گناہوں کی وجہ سے، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام، تمام کی تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، اور جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔
اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ آج کے عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ آج کے عمل میں استغفر اللہ کو پڑھیں گے، اور پڑھیں گے نا تو آپ کا یہ عمل، اس کی طاقت 1000 گنا تک بڑھ جائے گی، 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کیجیے گا، جتنی بار بھی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ استغفر اللہ پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ چپ چاپ خاموشی سے آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھیں گے، اسے سمجھنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کی پکڑ سے ہٹ گئے، اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی عمل پڑھے استغفر اللہ پڑھ کے کریں تاکہ آپ کے وظیفے قبول ہوں، آپ کے عمل میں طاقت آ جائے۔ استغفر اللہ جتنی بار بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیں، اب درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں، 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، 11 بار پڑھیں، لیکن میں کہتا ہوں آپ کو جو مرضی، 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار چاہیں آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ لیکن سب سے بہتر درود پاک نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا، اب آج کے اس پہلے عمل میں، اس عمل کا پہلا وظیفہ، ایک ہاتھ میں آپ کے نوٹ ہے، مٹھی بھلے کھلی رکھیں بند رکھیں، کوئی نوٹ ہو، کم ہو زیادہ نوٹ ہو، کوئی بھی نوٹ ہو، پابندی نہیں، آپ کی طاقت ہو، آپ نے آخر میں اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ سمجھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور 1 گلاس پانی کا سامنے رکھ دیں۔ اور اب میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بات سمجھیے گا، بہت بڑی سچی اور گہری ہے بات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ اللہ کا نام، دیکھیں آپ کو بتا دوں گا، اسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام میں جمع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنے اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب اس ایک نام میں جمع کر دیے ہیں۔ مطلب اور معنی سمجھیے گا کہ اللہ کے اسم مبارک، اللہ کا مطلب وہ ذات ہے کہ جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام ہو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں چل سکتا، اور وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ صرف کس طرح پڑھیں گے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ دیکھیں، مجھے نہ دیکھیے، میرے انداز کو نہ دیکھیے، میں کہیں کھو جاتا ہوں۔ آپ نے اپنے انداز میں یا اللہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں تو پہلا وظیفہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 11 بار۔ دیکھیں، درود شریف آپ کی مرضی سے پڑھیں، استغفر اللہ آپ کی مرضی سے پڑھیں، لیکن وظائف کی تعداد میں خدارہ کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر کمی پیشی کر ڈالی تو پھر اگر عمل اثر نہ کرے تو پھر براہ کرم مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے کومنٹس میں آ کر باتیں نہ سنائیے گا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ وظائف کا مطلب جانتے ہیں نا، تعداد اپنی مرضی سے کریں گے، بڑے عالم بنیں گے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں زیادہ پڑھوں گا، مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے 2 نمبر پر ایک اور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ خاص اور پاورفل وظیفہ عمل کے 2 نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ ہے یا رحمانو کا۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اس نام کا وظیفہ کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نے یا رحمانو کرتے ہوئے یہ وظیفہ
یا رحمانو کا یہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں غربت ہو، غریبی ہو، تنگ دستی ہو، لاچاری ہو، یہ وظیفہ فوری طور پر تمام طرح کی اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آپ کا آج کا عمل بتلانے لگا ہوں۔ آپ کہیں گے یا رحمانو کا وظیفہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہمیں تو فائدہ نہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جس ترتیب سے یہ نوٹ والے عمل میں، یہ پانی والے عمل میں، یہ اکبری صاحب کے بتائے ہوئے وظائف کو ملا کر جب آپ لوگ یہ پورا عمل ترتیب سے پڑھیں گے، آپ سب سے پہلے بیٹھ گئے سکون سے، اطمینان سے، اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی بھی نوٹ لے لی، 1-2 روپے جو بھی، جتنی آپ کو چاہے، کوئی سکہ ہو، کوئی نوٹ ہو، جو کچھ چاہے لے لیں، ساتھ میں 1 گلاس پانی کا بھر لیں اور درود شریف پڑھیں۔ اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھیں۔ درود شریف اور استغفر اللہ تعداد آپ کے ہاتھ میں ہیں، پڑھ لیا۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا پڑھ لینا ہے، جس تعداد میں اوپر بتایا ہے آپ نے پڑھ لیا۔ پھر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی پیارا نام یا رحمانو اس عمل میں شامل کرنا ہے، صرف اور صرف 10 بار۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 بار یا رحمانو پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتے ہیں۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دل سے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیجیے گا۔ 10 بار جب کمپلیٹ ہو جائے، اب فوری طور پر تیسرا وظیفہ سن لیجیے گا۔ ایک ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے، اور جب آپ نوٹ پر اور پانی پر ان وظائف کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے تو یقین کیجیے گا آپ کی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں خزانے ہی خزانے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ میری تمام دکھیاری پریشان بہنوں، تیسرا وظیفہ سن لیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا کہ یہ پانی کے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو آپ نے یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، نوٹ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں، اس نوٹ کا کیا کرنا ہے، یہ ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، تیسرا وظیفہ، یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے معجزاتی وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جسے لوح قرآنی کی طاقتور اعمال کہا جاتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن لوح قرآنی کا یہ لفظ الف لام میم ہے، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل میں اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ کریم سے مانگتا ہے، اللہ سے خزانے لوٹتا ہے، انشاءاللہ 3 قرآنی الفاظ الف لام میم جس گھر میں پڑھے جاتے ہیں تو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر لفظ کا معنی بتا دیا، لیکن لوح قرآنی کے چند الفاظ جن میں الف لام میم، ہا میم کاف وا ہاؤ یا سین صاد جن الفاظ میں ہیں، جن کے قرآنی الفاظ کے معنی آج تک کسی کو نہیں بتائے، نہ کسی کو معلوم ہوں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ کو کوئی لوح قرآنی کے لفظی معنی بتاتا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو راستے سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ان لوح قرآنی کے ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے اپنے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق نوازتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے معنی کو جانتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے سامنے سب کچھ حاضر کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کی ہر نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج کوئی فقر و فاقہ سے نکل کر، غربت سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، عالی مقام پانا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آج اس معجزاتی عمل میں یہ 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن صرف 3 بار 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔
بعض اوقات آپ نے بہت سی دکانوں یا گھروں میں لوہے قرآنی کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا. لوگ دیواروں پر لگا دیتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوہے قرآنی رکھ دی جاتی ہے اس گھر میں تمام شیطانی اثرات فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا وظیفہ الف لام میم کا، الف لام میم 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 الف لام میم. آپ نے تیسرا وظیفہ الف لام میم کا اس عمل میں پڑھ لینا ہے. تب آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے میرے بھائیوں میری بہنوں ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا. خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا. اب آپ نے عمل کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیجیے گا کمپلیٹ. جب سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لیں تو تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں سورہ کوثر کے پڑھتے بعد آپ نے فوری طور پر اب جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، تمام دکھیاری پریشان بہنوں بھائیوں بزرگوں سورہ کوثر پڑھ لیے تو آخر میں آپ نے اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد 7 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے. اب کیا کرنا ہے، اب جو نوٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے اس نوٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لانا ہے، اس پر ایک بار پھونک مارنی ہے. پھونک مار کر اس نوٹ کو مٹھی بھلے بند کر دیں، مٹھی پر پھونک مار دیں یا اس نوٹ پر ڈائریکٹلی پھونک مار دیں. 5 6 7 بار اس مٹھی کو، نوٹ والی مٹھی کو اپنے سر سے گھما لیں، سر کے اوپر سے نوٹ کو گھما لیں. جیسے ہی جس طرح کسی کا صدقہ اتارتے ہیں نا، اس کے سر سے پھیر کر 3 بار 7 بار آپ اپنے سر سے جتنی بار چاہیں پھیر لیں، اپنے سر سے پھیر لیں. اب آپ پر بد نظری بلائیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی فرش عرش پر چلی جائے گی. اب کرنا کیا ہے، اب آپ جو پانی بھر کے رکھا ہے اب اس پانی پر دم کریں، پھونک ماریں 1 بار 2 بار 3 بار اور فوراً 1 گھونٹ پی لیں. اس پانی کو رکھ دیں سائیڈ میں. اب گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، ان سب کو پلا دیں، جس کو پلانا ہو پلا دیں. باقی پانی جو بچ گیا ہے اسے گھر کے چاروں طرف کونوں میں چھڑک دیں، پورے گھر میں ہر طرف پانی چھڑک دیں. پانی چھڑکتے ہی گھر کے کونے کونے سے مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. گھر سے غربت کا، غریبی کا ایمرجنسی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا. پانی پئیں، گھر میں سب کو پلائیں اور چاروں طرف چھڑک دیں. پانی چھڑک دیا، پانی. اب بھائیوں میری بہنوں جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اب آپ نے اس نوٹ کو کسی پیشاور فقیر کو نہیں دینا. یعنی کہ جو لاکھوں پتی ہے، ایسے بہت فقیر ہیں کہ جن کو دیکھتے ہیں بے حساب لگا کر تو وہ لاکھوں روپے جمع کر چکے ہوتے ہیں. ان کو نہیں دینا، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اب یہ پیسہ کسے دینا ہے، جو مستحق ہو، یعنی کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیچارہ واقعی مجبور ہے، جو مانگ رہا ہے واقعی اس کی مجبوری ہے، ایسے کسی شخص کو دیں اور اس کو بتا کر دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ لیتے ہو تو پھر اسے دیں. یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ جو یہ پیسے ہیں ان کی جگہ کوئی چیز خرید کر غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کرنا کسی غریب کی بند مٹھی اس کو دے کر مدد کر دیں. انشاءاللہ یہ نوٹ دیتے ہی آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی. لیکن یہ نوٹ دے کر آپ کی ہر حاجت فوری پوری ہو جائے گی. آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں الف لام میم کا پڑھنا ہے اس کی تعداد میں بتانا بھول گیا تھا. اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے. اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے.